بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید. قدوری شریف کتاب البیوع عام طور پہ ہدایہ شریف میں بے کے جب مسائل پڑھتے ہیں تو بے کی تعریف میں مال کا ذکر آتا ہے، اور مال کیا ہوتا ہے اس کی معلومات ہونا ضروری ہے. مال کی تعریف جب علماء لکھتے ہیں کتابوں میں تو کہتے ہیں المال ما یمیل الیہ الطبع. مال وہ ہوتا ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، طبیعت جس کی طرف مائل ہو، اور دوسرا حصہ بھی ہے وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، اسے وقت حاجت کے لیے ذخیرہ کرنا ممکن ہے. جس کی طرف طبیعت مائل ہو اور اسے حاجت کے وقت کے لیے ذخیرہ کرنا ممکن ہو، اسے مال کہا جاتا ہے. جو تعریف بے میں آتی ہے مبادلۃ المال بالمال، تو اگر مال نہیں ہوگا تو بے باطل ہو جائے گی. تو یہ مال ہوتا ہے. اس کو تعریف سے ہی آسان بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ہم کھول دیں تو بہت ساری چیزیں ہماری واضح ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو سکتی ہیں. آپ یوں یاد رکھ لیں، نمبر 1، ہماری زندگی کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصلاً مال نہیں ہوتی، یعنی سرے سے وہ مال ہوتی ہی نہیں ہے. میں لکھتا ہوں اصلاً مال نہیں ہوتی. یہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1، پہلی مکمل طور پر بے فائدہ چیز، ٹوٹلی بیکار. مکمل طور پر بے فائدہ چیز جو ہے وہ مال نہیں ہوتی. جب ہے ہی بے فائدہ تو طبیعت اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگی، لوگ اس کو جمع کر کے کیوں رکھیں گے؟ وہ ہے ہی مکمل طور پر بے فائدہ، بیکار چیز. اچھا، کسی کے نزدیک بیکار، کسی کے نزدیک کارآمد، اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ وہ ہے جو ٹوٹلی بیکار چیز. نمبر 2، شے تو کارآمد ہے، فائدے مند ہے، لیکن کثیر مقدار میں. اگر وہ بہت قلیل ہو جائے تو بیکار ہو جاتی، بہت قلیل ہو جائے تو وہ شے بیکار ہو جاتی. جیسے آپ مثال لے لیں، جس کی قلیل مقدار بے فائدہ ہو، جس کی قلیل مقدار بے فائدہ ہو. مثال لے لیں اس کی، آپ مٹی ٹرالی آپ کے گھر آ جائے تو آپ مزے سے اسے قبول کریں گے، ہاں بھائی کسی نے گفٹ دیا ہے چلو آگے ہی بیچ لیں گے، طبیعت مائل ہو جاتی. لیکن ایک مٹھی آپ کے ہاتھ پہ رکھے تو آپ کہیں گے ارے یار ہاتھ گندا کرتی ہے. گندم کا کوئی 2-4 کلو کا تھیلا آپ کے گھر دے دے تو آپ خوشی سے قبول کر لیں گے، لیکن کوئی 2 دانے آپ کے ہاتھ پہ رکھے تو آپ توجہ نہیں فرمائیں گے. یعنی بہت قلیل مقدار جس کی طرف رغبت نہیں ہوتی وہ بیکار ہو جاتی ہے، بے فائدہ ہو جاتی ہے، تو وہ مال نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے. نمبر 3، اتنی وافر مقدار میں شے موجود ہو کہ ہر کسی کی رینج میں ہو. جو شے آلریڈی ہر کسی کی رینج میں ہے تو لوگوں کی جو شے رینج میں ہوگی لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، وہ بے توجہی اس کی طرف ہو جاتی ہے اور بے رغبتی ہو جاتی ہے، وہ بھی مال نہیں ہوتی. آپ نے کبھی سنا ہے لوگوں کو کہ لوگ ہوا پہ توجہ دیتے ہو، اپنی آکسیجن پہ جہاں سے سانس لیتے ہیں اس پہ لوگ توجہ دیتے ہوں؟ یار میرا دل کرتا ہے میں جمع کر کے رکھ لوں. نہیں، کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ وافر مقدار میں موجود ہے اور ہر کسی کی رینج میں ہے، تو کوئی کیوں اسے رکھے گا یا کیوں اسے ذخیرہ کرے گا، کیوں جمع کرے گا؟ یہ بھی مال نہیں ہے. تو یہ اصلاً مال نہیں. نمبر 2، اصلاً مال ہے، یعنی وہ شے اصلاً مال ہے. اصلاً مال حقیقت کے اعتبار سے وہ مال ہے، لیکن شریعت اس کی مالیت منسوخ کر دیتی ہے. شرعاً مال نہیں.
شریعت اس کی مالیت کا اعتبار نہیں کرتی. شریعت کہتے ہیں ہمیں یہ والا مال نہیں چاہیے, ہماری نظر میں اس کی مالیت کینسل. اسے مال, دوسرا نام جو کتابوں میں عام لکھا جاتا ہے, غیر متقوم بھی کہا جاتا ہے. اسے مال غیر متقوم بھی کہا جاتا ہے. مال غیر متقوم اصلاً مال ہے لیکن شرعاً مال نہیں ہے. اس کی مثال آپ لے لیں, شراب, خنزیر, لوگوں کے یہاں بکتا بھی ہے, کھایا بھی جاتا ہے, پیا بھی جاتا ہے, لیا بھی جاتا ہے, دیا بھی جاتا ہے, گفٹ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے اس کی مالیت کینسل کر دی ہے. یہ مال شرعاً نہیں ہے, مال غیر متقوم. ٹھیک ہو گئی. تیسرا, اب اگر میں مال متقوم لکھوں, چلیں یوں لکھ لیتے ہیں, اصلاً بھی مال ہے, شرعاً بھی مال. اصلاً بھی مال ہے, شرعاً بھی مال ہے. اسے مال متقوم کہتے ہیں. یہ مال متقوم ہوتا ہے, یہ مال متقوم ہوتا ہے. اس کی مثالیں آپ لے لیں. آپ کے ہاتھ کا جو موبائل ہے یہ بھی مال متقوم ہے, جو پیسے ہیں یہ بھی مال متقوم ہے, یہ چشمہ ہے یہ بھی مال متقوم ہے. جس کی طرف جس کو شریعت نے بھی مال قرار دیا ہے وہ اصلاً بھی مال ہے, طبیعت مائل ہوتی ہے اور اس کو جمع بھی کیا جاتا ہے, ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے, تو یہ مال متقوم ہوتا ہے. تو یہ مال کی صورت ہے. اب اگر اس پہ تھوڑی سی ہم توجہ کریں تو جو چیزیں اصلاً مال نہیں ہوتی, بے میں اگر وہ آئیں تو بے باطل ہوتی. اگر ان چیزوں کو بیچنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بے باطل ہوگی, بے ہوتی نہیں ہے. یہ والی جو چیزیں ہیں 2 نمبر والی, ان پہ اگر ہم بات کریں تو اگر ان کو مبیع بنایا جائے, اگر ان کو مبیع بنایا جائے تو یہ بے باطل ہوتی ہے, اور اگر ان کو ثمن بنا دیا جائے تو بے فاسد ہوتی ہے. یہ بے فاسد ہوتی ہے, ہو جاتی ہے لیکن شریعت اس کو منع کرتی ہے, توڑنے کو لازم قرار دیتی ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے اصلاً بھی مال ہے, شرعاً بھی مال ہے, مال متقوم ہے, اس سے جو بے ہوتی ہے وہ بے جائز ہوتی ہے. اس مال سے جو بے ہوتی ہے وہ بے جائز ہوتی ہے. تو امید ہے مال کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی. دیجیے اجازت, ملیں گے آپ سے پھر قسمت کے ساتھ دیا. زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ.